اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج تاریخ اسلام سیریز کا پہلا حصہ لے کے ہم حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ ہر جمعۃ المبارک تاریخ اسلام سیریز کی نئی جو ایپیسوڈ ہے، نئی قسط جو ہے وہ اپلوڈ ہوا کرے گی۔ اس تاریخ اسلام سیریز کو لانے کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو ان کی تاریخ سے آشنائی دلوانا ہے، جو بدقسمتی سے آج کی مادہ پرستی والی زندگی اور مصروف زندگی کی وجہ سے کتابوں سے بھی دور ہیں، اور ممبر سے بھی ان کو تاریخ کے حوالے سے کوئی سالڈ اور مستند مواد سننے کو نہیں ملتا۔ تو بیدار قوم جو ہے وہ اپنی تاریخ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں اپنی تاریخ کے بارے میں علم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو اسی سوچ کے تحت ہم یہ سیریز شروع کر رہے ہیں کہ خاص کر نوجوان طبقہ کو فوکس کر کے کہ ان کو ان کی تاریخ سے جوڑنے کی ایک کوشش کی جائے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ سیریز جو ہے ولادت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر غیبت کبریٰ تک مستند اور مکمل اور جامع حالات کے ساتھ، اور صرف اس سیریز میں ہم سیرت کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہر دور کا جو ایٹماسفیئر تھا، حالات تھے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام آخر تک پتہ چلے کہ کن مشکل اور نامساعد حالات میں وہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو لے کے چلے۔ خاص کر جو جزیرہ نما عرب کے ثقافت تھی، رسم و رواج تھا، اور جس طرح سے وہ بت پرستی اور دیگر شرکیہ ایکٹیویٹیز میں بہت آگے جا چکے تھے، ان عرب بدوؤں کو عرب قوم کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم سے آشنا کرنا اور ان کو کسی منظم نظام کے تحت چلانا کس قدر مشکل کام تھا، یہ آپ کو ہماری سیریز میں انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر دن رات محنت کی اور کس قدر دعوت اور تبلیغ کے کام کو ذاتی طور پہ سب سے فرنٹ پہ آ کے لیڈ کیا ہمارے آقا و مولا نے، اور کس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کا ایک اہتمام کیا، اور قیامت تک کے لیے الحمدللہ ایسی سرکار کی محنت اور تربیت رنگ لائی کہ قیامت تک کے لیے جو ہے ایک نظام قرآن اور اہل بیت کے ذریعے ہم قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمان اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑا سا خاکہ پیش کریں گے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے عرب کا حالات کیا تھے، سچویشن کی کیا تھی، اور کیا کیا چیزیں رائج تھی۔ جزیرہ نما عرب جو ہے بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، معذرت، اس کے شمال میں عراق اور اردن، اور مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحر عمان، اور مغرب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ واقع ہے۔ اور اس جزیرہ نما کا رقبہ جو ہے 30 لاکھ مربع کلومیٹر تقریباً ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ شمالی علاقہ کا نام حجاز ہے، اس کے یہ حجز سے مشتق ہے، جس کے معنی حائل اور مانع ہے۔ اور اس جزیرہ نما کا جنوبی حصہ جو ہے بحر ہند، بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب سیاسی اعتبار سے کسی خاص طاقت کے مطیع اور فرما بردار اور قانون کے تابع بالکل بھی نہ تھے۔ وہ صرف اپنے ہی قبیلے کی طاقت کے بارے میں سوچتے تھے، دوسروں کے ساتھ ان کا وہی سلوک تھا جو افراطی قوم پرست اور نسل پرست جو ہے باقی لوگوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ عرب انفرادی زندگی کو اپنے استبدادی اور خود خواہ مزاج کے مطابق پاتے تھے اور اسی کے مطابق ڈھالتے تھے۔ مطلب جو ان میں طاقتور قبائل تھے وہ کچھ اصول وضع کرتے تھے اور ان کو ہی ڈیولپ کرتے تھے، اور ان کو ہی فالو کرنے کے لیے پھر یہ ایک دوسرے سے جنگیں تک کرنے میں آ جاتے تھے، یعنی رسم و رواج تک کو ہٹ نہیں ہونے دیتے تھے۔ جو مضبوط قبائلین کا نظام تھا، جو بڑے قبائل تھے، جو طاقتور تھے۔ معاشرتی لحاظ سے جو ہے جزیرہ نما عرب کے اکثر و بیشتر لوگ اپنے مشاغل کے تقاضوں کے باعث صحرا نشینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ کل آبادی کا صرف 6واں حصہ جو ہے وہ اس وقت کی شہری آبادی کہلاتا تھا، کل آبادی کا۔
اور ان کے ہاں جو صحرا میں لوگ تھے، جو مطلب دیہاتی لوگ کہہ لیں اس زمانے کے، ان کے ہاں رسم و رواج اور ثقافتی اعتبار سے تعلیم و تربیت زیادہ مضبوط تھی بنسبت شہری آبادی کے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شہری آبادی کے قبائل تھے یا خاندان تھے، وہ اپنے بچوں کی اکثر تعلیم و تربیت کے لیے ان کو صحرا نشین بدوؤں کے پاس چھوڑ آیا کرتے تھے کچھ عرصہ کے لیے، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت اور عرب کے ماحول اور ثقافت سے وہ آشنا ہو سکیں۔ زمانہ جاہلیت میں ملک عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا، اور لوگ مختلف شکلوں میں اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور کعبہ شریف بھی مکمل طور پر بت خانہ میں بدل چکا تھا، جس میں انواع و اقسام اور مختلف شکل و صورت کے 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، اور کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا کہ جو ان کا بت تھا انہوں نے اپنے اپنے بت بھی تقسیم کیے ہوئے تھے، کوئی لات کی، کوئی منات کی، کوئی اس طرح مختلف نام دیے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور مختلف قبائلوں کا اپنا ہی ایک بت ہوتا تھا، یعنی اپنا ہی ایک خدا انہوں نے بنایا ہوتا تھا۔ تو ہر ایک کی نمائندگی کے لیے کعبہ میں ایک انہوں نے اپنا بت رکھا ہوتا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل یہودی اور عیسائی مذہب کے لوگ بھی جو اقلیت میں تھے اس جزیرہ نما عرب میں آباد تھے۔ یہودی اکثر و بیشتر خطہ عرب کے شمال علاقوں مثلا یثرب، وادی القرا، خیبر، فدق جیسے مقامات پر رہا کرتے تھے، جبکہ عیسائی جو تھے جنوبی علاقوں یعنی یمن، نجران جیسی جگہوں پر زیادہ آباد تھے۔ انہی میں گنتی کے چند لوگ ایسے بھی تھے جو یکتا پرست تھے، خدا پرست تھے، یعنی ایک خدا پہ، دین ابراہیمی پہ وہ قائل تھے، لیکن وہ مائنورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے۔ اکثریت میں بت پرست تھے، مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان کے بعد جو ہے یہود و نصارہ تھے، اور ان کے بعد پھر یکتا پرست جو ہیں وہ قلیل تعداد میں موجود تھے۔ اور یہ جو گنتی کے چند افراد تھے جو یکتا پرست، توحید پرست تھے، ایک خدا کے قائل تھے، وہ اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و ملت کا پیروکار کہلواتے تھے۔ بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عربوں کی مذہبی کیفیت کو جناب امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ مختلف مذاہب کے ماننے والے تھے، ان کے افکار و پرشا ایک دوسرے کی ضد اور طریقے مختلف تھے۔ بعض لوگ خدا کو مخلوق سے تشبیہ دے دیتے تھے، ان کا خیال تھا کہ خدا کے بھی ہاتھ پیر ہیں، اس کے رہنے کی بھی جگہ ہے، اس کو بھی موسم ٹھنڈ گرمی میں، یعنی جو بت انہوں نے بنائے تھے، حفاظت کی ضرورت ہے اور اس کی خدمت پہ ہم مامور ہیں۔ وہ خدا کے نام میں تصرف بھی کرتے، اپنے بتوں کا نام خدا کے مختلف ناموں سے اخذ کر کے رکھ لیتے تھے، مثلا لات کو اللہ اور منات کو منان کے ناموں سے انہوں نے اخذ کر رکھا تھا۔ بعض ملحد لوگ خدا کے علاوہ دوسری اشیاء یعنی مادیات پر یقین رکھتے تھے، جیسے سورج، چاند، درخت، ہیوی کو درخت بڑا دیکھ لیا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ خداوند متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں گمراہی سے نجات دلائی، اور آپ کے وجود کی برکت سے انہیں جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالا۔ یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے تھوڑا سا خاکہ پیش کیا کہ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے کیا ثقافتی اور مذہبی جو حالات تھے۔ جب ہم بت پرستوں کے مختلف عقائد کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انہیں اپنے بتوں سے ایسی زبردست عقیدت تھی کہ وہ ان کی ذرا سے بھی توہین برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اندھی عقیدت کے قائل تھے، اور بالکل کچھ بھی سوچنے، سمجھنے یا سننے، ایون کہ سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ بتوں کی توہین کے حوالے سے یا بتوں کے بارے میں کوئی آپ کویشچن بھی کرتے تھے تو انہیں معیوب گزرتا تھا، اور اس چھوٹی سی بات پہ سالوں سال قتل و غارت کا بازار گرم رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاتے اور اکثر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب و ملت کو جو ہے وہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک خدا کی تعلیمات کا پرچار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اے ابو طالب، آپ کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہیں کہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ یعنی ان کی طبیعت پہ سب سے زیادہ جو گراں چیز گزرتی تھی وہ یہ گزرتی تھی کہ ٹھیک ہے جی، آپ تبلیغ سے باز نہیں آتے، آپ تبلیغ کریں، آپ یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہیں، آپ دیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ اس کے پیرالل ہمارے بتوں کے بارے میں بھی ایک مثبت جذبات رکھیں، عقیدت اور احترام کے جذبات رکھیں، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔
اب ان میں سے کچھ ڈائریکٹ معبود سمجھتے تھے اپنے بتوں کو، کچھ خدائی نمائندگان سمجھتے تھے وہی کہ جی یہ اللہ کے ہاں ہمارے، بلکہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی جو بتوں سے عقیدت تھی اس کو سورہ زمر میں بیان کیا، سورہ زمر کی میں 2 جگہ بیان کیا اور سورہ یونس کی آیت نمبر 17 میں بھی اس کا حوالہ دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ تم اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ اچھا، اب بت پرستی کی یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب آگے ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک دفعہ پیدا کر دیا۔ اب اس زمانے کے بت پرستوں کے عقائد کو آج کے زمانوں کے غالیوں اور نصیریوں کے ساتھ بھی ذرا آپ نے ٹیلی کر کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پکچر کلیئر ہو کہ بدعات کے خلاف اور خرافات کے خلاف جو علماء حق کی ایک سٹرگل ہے، جو قرآن و اہل بیت کا ایک واضح پیغام ہے، وہ کس لیے ہے۔ آپ کو بہت سارے غالیوں کے عقائد کی جھلک ان عرب کے بت پرستوں والی وہ اس میں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ سورہ زمر میں ہی آیت نمبر 3 میں یہ ایک توجیہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوٹ کی ہے کہ توجیہ پیش کرتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ان بتوں کی کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے، ہم تو صرف ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 17 میں جب انہیں منع کیا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا نہیں بلکہ خدا کے ہاں اپنا سفارشی گردانتے ہیں، یعنی خدا کا معاملہ ان تک ہے اور ان کا پھر باقی مخلوق کے ساتھ ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ انہوں نے کلیئر کروانے ہیں۔ یعنی وہی جس طرح غالی آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انوار مجسمہ کو خلق کیا اور اس کے بعد انہوں نے سب کو خلق کیا، معاذ اللہ انہوں نے آگے سب کو روزی روٹی اولاد ہر چیز دی، یہی چیزیں عرب کے جو بت پرست تھے وہ اپنے بتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا جی اور انہوں نے آگے سارا نظام کائنات سنبھالا ہوا۔ تو بت پرستی میں جو ہے وہ بالکل ناک تک ڈوبا ہوا یہ معاشرہ تھا، اور اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ بت پرستوں کے خلاف تو کجا، بت پرستوں کے عنوان پہ بھی، بتوں کے عنوان پہ بھی یہ بات کرنے کی اجازت نہ دیتے اور اذیت ناک قسم کی خون ریزی وہاں پہ شروع کر دیتے۔ یہ لوگ جو ہیں علم کی روشنی سے قطعی بے بہرہ تھے اور محروم تھے۔ ان کے جہل اور ناخواندگی کے باعث ان کے پورے معاشرے میں جہالت اور خرافات سے، اور مطلب ان کی گرد پڑی ہوئی تھی ان کے اوپر ان کی جہالت کی وجہ سے۔ اسلام سے قبل عربوں میں شجاعت، شیریں بیانی، فصاحت و بلاغت، مہمان نوازی، لوگوں کی مدد اور آزادی پسندی جیسی عمدہ خصوصیات بھی کچھ قبائل میں موجود تھیں۔ عرب میں بڑے شاعر لوگ بھی تھے، شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ، ادب سے لگاؤ رکھنے والے بھی کچھ قبائل تھے، اور لیکن وہ بہت کم تھے۔ لیکن تمام خوبیوں کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی تھی وہ بدعات اور خرافات کی تھی۔ توہم پرستی اور خرافات کی پیروی ان میں عام تھی۔ مثال کے طور پہ خوش سالی کے زمانے میں بارش لانے کی غرض سے جزیرہ نما عرب کے بوڑھے اور کاہن لوگ صلاح نامی درخت جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے اور عشر نامی پیڑ جس کی لکڑی جلد جل جاتی ہے، جی اس کی لکڑیوں کو گائے کی دموں اور پیروں میں باندھ دیتے اور انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں تک ہانگ کر لے جاتے، اوپر چوٹیوں تک۔ اس کے بعد وہ ان لکڑیوں کو آگ لگا دیتے۔ آگ کے شعلوں کی تاب نہ لا کر ان کی گائیں جو تھی ادھر ادھر بھاگتیں اور سر مار مار کر ٹکرانا شروع کر دیتی۔ ان کے خیال میں ان گایوں کے ٹکرانے اور بے قراری کرنے سے پانی برسنے لگتا ہے، شاید اس گمان سے کہ جب بارش بھیجنے والا موکل یا خدا، یعنی ان کے خدا بھی الگ الگ تھے، بارش والا الگ تھا، بارش بھیجنے والا جی دھوپ بھیجنے والا الگ تھا، روزی دینے والا الگ تھا۔ تو ان کا یہ تھا کہ جب بارش بھیجنے والا موکل یا خدا ان گایوں کو تڑپتا ہوا دیکھے گا تو ان کی پاکیزگی اور تقدس کی خاطر جلد ہی بادلوں کو برسنے کے لیے بھیج دے گا۔ یہ توہم پرستی ان کی اس کا ایک خاکہ تھا۔ پھر وہ مردوں کی قبروں کے پاس اونٹ نہر کر کے اسے گڑھے میں ڈال دیتے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے اس کام سے صاحب قبر جو ہے وہ قیامت والے دن یا جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارا دیوتا جب ان کو حساب لینے کے لیے اٹھائے گا، بت یعنی، تو یہ جناب بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اسی اونٹ کے اوپر سواری کرتے ہوئے اس کی خدمت تک جا پہنچیں گے۔ عورتوں کے بارے میں تو حالات ہی بالکل، زمانہ جاہلیت میں تو عورتوں کا تو کوئی نہ مرتبہ نہ مقام، ان کی قدر و منزلت کے لوگ رتی بھر بھی قائل نہ تھے۔
وہ ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی حقوق سے محروم تھیں۔ اس عہد جاہلیت کے معاشرتی نظام میں عورت صرف ورثے سے ہی محروم نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ خود اس کا شمار بھی اپنے باپ، شوہر یا بیٹے کے جائیداد میں ہوتا تھا۔ یہ ان کی جائیداد میں ایسڈ تھا ان کا، مطلب ان کو وراثت میں حصہ کیا ملنا، یہ خود ایک ورثہ تھا ان کا، جسے جیسے چاہے استعمال کریں۔ چنانچہ مال و جائیداد کی طرح اسے بھی ورثے اور ترکے میں اکثر تقسیم کر دیا جاتا۔ عرب قحط سالی کے خوف یا اس خیال سے کہ لڑکیوں کا وجود ان کی ذات کے لیے باعث ننگ و عیب ہے، انہیں پیدا ہوتے زمین میں بھی گاڑ دیتے تھے، اور اپنی معصوم لڑکیوں سے انہوں نے جو غیر انسانی اور ناروا سلوک اختیار کیے رکھا، اس کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو یہ سنتے ہی ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور بس خون کا گھونٹ سا پی کر وہ رہ جاتے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا کہ بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے، بے شک وہ لوگ بہت برا کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نحل کی 58 سے 59 نمبر آیات میں ان کا ذکر ہے، اور سورہ تکویر میں آیت نمبر 8 میں بھی فرمایا کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس قصور میں مارا گیا، کس قصور میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ تو یہ تھوڑا سا جمالی خاکہ ہم نے پیش کیا آج کی حصہ اول میں، تاکہ تھوڑا سا شناسائی ہو کہ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یا اس سے کچھ پہلے عرب کے حالات کیا تھے۔ مختلف قبیلوں میں، مختلف رسموں میں، مختلف خرافات میں لپٹے ہوئے یہ لوگ تھے۔ اپنے اپنا ایک انہوں نے خدا رکھا ہوا تھا بت کی شکل میں، ہر کسی کا پوجا پاٹ کا، عبادت کا طریقہ کار الگ تھا، قربانیوں کا الگ تھا، توہم پرستی کا۔ میں نے 2 چیزیں آپ کو صرف پیش کیں کہ ایک بارش کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور جس کو دفناتے تھے وہ جب دیوتا کے سامنے پیش ہو، جی جیسے ہمارا ہے کہ ایک دن ہم نے قیامت والے دن اٹھائے جانا ہے، خدائے بزرگ و برتر کے حضور پیش ہونا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے بارے میں کہ ایک دن اس نے آنا ہے اور ان کو اٹھا کے ان سے پوچھنا ہے، حساب کتاب لینا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ مردے کے ساتھ ایک اونٹ بھی نہر کر کے ایک گڑھا کھود کے دبا دیتے تھے کہ جناب یہ جب دیوتا آئے گا تو اس پر بیٹھ کے ہمارا مردہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ تو ابھی بہت وقت کے اختصار کے پیش نظر ہم نے تو صرف مختصراً تھوڑا سا خاکہ پیش کیا ہے۔ یہ قوم سر سے لے کے پاؤں تک بدعات، خرافات اور شرک میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، جس کو پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ، جان مال، آل اولاد قربان، آپ نے پھر اس قوم کی جیسی تعلیم و تربیت کی، انہی بدوؤں کو جو مختلف رسومات اور شرکیہ زندگی گزار رہے تھے، انہی کو پھر جب توحید سے آشنا کیا، یکتا پرستی کی طرف لے کے آئے، تو ان کے حالات پھر ایسے بدلے کہ سپر پاور بن کے ابھرا اسلام۔ تو انشاءاللہ آنے والے دوسرے حصہ میں ہم ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اسی طرح مرحلہ وار پھر ہم تاریخ اسلام غیبت کبریٰ یعنی امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت کبریٰ تک کے حالات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس کوشش کو پسند کریں گے۔ ہماری یہ کوشش پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔